بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج دو موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے موضوع ہے دنیا کا تیز ترین انصاف جو آج نواز شریف کو ملا ہے، یعنی ایک اشتہاری، ایک مجرم کو۔ وہ دنیا کے تاریخ میں کسی اور ملک کو نہ کبھی آپ کو نظر آئے گا، نہ کبھی سنا ہوگا، نہ کبھی دیکھا ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں، اور اس قسم کا ہوا ہے کہ اب اس جو کلنگ ابھی جو کچھ رہا سہا یہ برم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی کہ عوام تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عدالتیں کس طرح ناچتی ہے اس خاندان کے سامنے اور کس قسم کی خدمات پیش کرتی ہیں۔ وہ سب آج دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک گوڑے اشتہاری کنوکٹڈ مجرم شخص کو کس طرح ریلیف ملا، صرف 425 سیکنڈ میں ملا۔ یہ سب کچھ 425، یعنی کہ جو عزیزیہ اور ایون فیلڈ کا جس میں وہ کنوکٹڈ ہے جو کیس تھا، اس میں اس کو ضمانت مل گئی ہے 24 تاریخ تک۔ اور جو دوسرا کیس ہے توشخانہ کا، اس میں جج بشیر نے جو ایکٹنگ کی ہے اور جس طرح اس کو لایا گیا، اور یہ وہی جج بشیر ہے جس نے نواز شریف کو سزا دی تھی لیکن بڑوں کے حکم کے تابع دار ہے۔ آج اس کو کیسے لایا گیا؟ اس کی ہمشیرہ فوت ہوئی تھی، ادھر اس کو بھی وہاں بھی نہیں چھوڑا کہ آؤ آج جلد از جلد آپ نے نواز شریف کو ریلیف دینا ہے، تو وہ توشخانہ میں بھی اس کو ریلیف مل گیا، اور یہاں پر بھی وہ جو حفاظتی ضمانت ہے ہائی کورٹ کا وہ بھی مل گیا۔ اور اس میں کون لوگ شامل تھے؟ اس میں میاں گل اورنگزیب جسٹس اور جسٹس میاں عامر فاروق صاحب۔ اور جب جس چیز میں یہ دو اشخاص موجود ہو اور نواز شریف کو ریلیف نہ ملے تو یہ تو پھر بہت ہی بڑا ظلم ہوگا، اور یہ کوئی انجانا خواب ہوگا کہ یہ نواز شریف ان سے ریلیف مانگے اور یہ انکار کر دے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو عدالتی نظام ہمارا ابھی بالکل، جو عمران خان نے سب کو ننگا کر دیا ہے، خواہ ہمارا کوئی بھی کتنا ہی بڑے عہدے پر ہو، سب کو ننگا کر کے چھوڑا ہے اس نے۔ یعنی صرف یہ نہیں کیا کہ عوام عمران خان کی طرف مائل ہو گئے، عمران خان نے پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ تو اب آپ خود دیکھیے کہ اس قسم کا یعنی دنیا میں کہیں مثال نہیں ہے کہ ایک اشتہاری کو تو جہاز سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے کوئی حقوق بھی نہیں ہوتے، لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ سب کچھ یعنی ایک حکم کی تعمیل ہو رہی ہے کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں لندن پلان میں وہ سب نے پورا ہونا ہے، لیکن پورا ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ہم نے تو عمران خان کو مائنس کر دیا ہے اور اب ہم جانے پاکستان جا رہے اور پاکستان کو لوٹنا ہمارا جو مستقل ایک کاروبار ہے وہ جانے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے کڑا ہو جائے، خواہ وہاں عوام ہمارے ساتھ نہ بھی ہو تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور کر کے دکھایا بھی ہے یہ۔ یعنی اب ایک طرف یہ بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے یعنی کہ نیب کے پراسیکیوٹر تو پہلے سے موجود تھے، کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود، یعنی پرسوں بھی موجود تھے اور کل بھی موجود تھے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان کو صرف کل کے لیے بلایا گیا تھا، پرسوں تو بلایا بھی نہیں تھا۔ جیسے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا یہ بات، تو وہ انہوں نے بالکل کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نواز شریف کو حفاظتی ضمانت ملے، تو وہ مل گیا، اور صرف 425 سیکنڈ میں، منٹ میں نہیں، 425 سیکنڈ میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ جب عمران خان کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اسی عدالت سے، اسی چیف جسٹس سے اور اسی بینچ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے پھر مہینوں۔ یعنی کہ اب دیکھ لیجئے ایک نیا ڈرامہ کہ وہ جیو والے بھی بڑے بنگلے اس پہ ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور عمران خان کے بیٹوں کو باپ والد سے بات کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ فیصلہ بھی محفوظ تھا آج سے 1 مہینہ پہلے کہ یعنی کہ اپنے بیٹوں سے بات کرنا، اور یہ جو کچھ کر رہے تھے جیل میں بیٹھ کر نواز شریف اور اس کا خاندان، وہ دنیا کو معلوم ہے کون سے ریلیف ان کو مل رہے تھے، جیسے 5 سٹار ہوٹل میں رہ رہے تھے، اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ آدمی ٹوٹنے والا نہیں ہے، جو بار بار میں کہتا ہوں۔ یہ ان کو درد یہ ہے کہ اس آدمی کو ہم کیسے یعنی کمزور کرے، اس کو کیسے توڑ دے، اس کو یعنی اس کے اعصاب کیسے توڑ دے، لیکن ایسے ہو نہیں سکتا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ اصل اور نسل میں فرق ہوتا ہے، اور پھر غیرت اور بے غیرت میں فرق ہوتا ہے، تو وہ یہاں سامنے نظر آتا ہے کہ غیرت کیا چیز ہے۔
تو یہ پورا نظام پاکستان کا عمران خان کے خلاف کھڑا ہے، دنیا کا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف کھڑا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس شخص کی کوئی اعصاب توڑ سکے۔ تو یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، یعنی خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اس کے ماتحت عدالتوں سے اسلام آباد کے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں پہلے سے معلوم تھا یہ سب کچھ ہوگا۔ اور آپ کو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ انہوں نے 4 دن کا مانگا ہے ضمانت، ان کو انشاءاللہ 7 8 دن 10 دن مل جائیں گے، وہ مل گئے 24 تاریخ تک۔ آپ خود حساب کر لیں کہ یہ اس کے بعد بھی ابھی کیس بھی معطل ہو جائیں گے، اور معطل بھی ہو گئے ہیں۔ اور یہ دنیا کا تیز ترین مطلب وہ تھا کیس تھا جو اس کا آج اختتام ہوا ہے، یعنی اس شکل میں، ضمانت کے شکل میں۔ اور اب جج بشیر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ فائل لے آئیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے ضمانت مانگ رہے ہیں، جیسے وہ ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں، جیسے پہلے اس نے کیا، اب بھی وہی طریقہ ہے اس کا۔ اور پھر جو وکیل تھی ایک خاتون، وہ مصباح نام ہے اس کا، وہ آئی تو اس نے سب سے پہلے اس کے ساتھ غمرازی کی اپنے ہمشیرہ کے متعلق کہ مجھے بہت افسوس ہے۔ پھر بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی فائل لایا جائے، جس توشہ خانہ والا جس میں وہ مفرور تھا۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ توشہ خانہ کیس تو کوئی کیس نہیں ہے، اور پاکستان میں کسی کو اس میں سزا بھی نہیں ہوئی ہے، یعنی استغفر اللہ، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عمران خان کس چیز میں بند تھا اور مسئلہ تھا کیا، اس کی طرف ابھی نہیں جاتے۔ لیکن ان کی یاداشت آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ان کی کتنے یعنی یا ہمت سے کتنی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو وہ پھر جج بشیر نے بھی اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس کیس کو بعد میں سن لیں گے، اور ابھی ضمانت ہم دے دیتے ہیں اور فیصلے کو معطل کر دیتے ہیں۔ معطل کر دیا گیا توشہ خانہ والا کیس، اور ایون فیلڈ اور عزیزیہ میں تو مکمل طور پر جس طرح مریم نواز کو جسٹس عامر فاروق اور جسٹس عامر کیانی کی طرف سے اس کو مکمل اسی کیس میں ریلیف مل گیا، تو یہ نواز شریف کون سا ان کا دشمن ہے کہ وہ اس کو نہیں ملے گا؟ وہ تو ڈیسائیڈڈ ہے، پہلے سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایکٹنگ ہے جو جاری ہے، تو وہ ہوگا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ لیکن عوام بڑے باشعور ہو چکے، عمران خان نے عوام کو اتنی زیادہ شعور دیا ہے کہ لوگ اپنی نجی محفلوں میں، اگر ابھی بھی آپ کوئی سروے رکھ دینا کسی سوشل میڈیا پر اپنے عدالتی نظام پر، تو پتہ نہیں کون سے الفاظ لوگ استعمال کریں گے، اور 1000 میں ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو ان کے حق میں بولے۔ یعنی یہ سب کچھ جو ناجائز پاکستان میں ہو رہا ہے، اور جس ملک میں عدالتی نظام کا یہ حال ہو جو پاکستان کا ہے، کہ ایک مجرم شخص اشتہاری کو اس طرح لیپ دیا جاتا ہے، اور ایک مقبول ترین لیڈر جو پاکستان میں ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بغیر کسی، یعنی شخص مرتا ہے کوئٹہ میں، قتل ہوتا ہے اپنی دشمنی میں، FIR درج ہوتے عمران خان پر، اور وہ عمران خان جو بنی گالہ میں زمان پارک میں بیٹھا تھا، تو FIR عمران خان کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کا نظام ہو کسی ملک کا، انصاف کا نظام، کیا وہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے یا اس کی بقا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو اس وقت لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور بڑے یعنی باریک بینی سی دنیا اس کا جائزہ لے رہی ہے کہ بھائی، کیونکہ دنیا میں کچھ طریقہ کار موجود ہے، ٹھیک ہے، جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے دنیا میں، وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ فلسطین میں جو ہو رہی ہیں، جو ایک طرف فلسطین میں ہو رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان میں ہو رہے ہیں، یعنی وہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اس کا تو اس کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر ظلم کا، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے یہ 18 مہینوں میں عوام کے ساتھ کیا ہے، خواتین کے ساتھ کیا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے، اور پھر اس شخص کو جو کہ ایبسکوانڈر ہے، اس کو اس طرح کا ریلیف دینا، اور ایک مقبول ترین شخص کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا، اور اس کے پارٹی کو، اور اب ایک نیا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، 24 تاریخ کو عمران خان کو طلب کر دیا چیف الیکشن کمشنر نے، یعنی کہ ادھر سے فیصلہ ہوگا کہ پارٹی کا نشان بھی لیا جائے گا اور عمران خان کو بھی نااہل کیا جائے گا۔ یہ ہمیں تو پہلے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، یہ کوئی نیا، لیکن
عمران خان تو رہے گا. عمران خان کے پیر پاکستان میں ہیں، وہ بھاگنے والا نہیں ہے. جتنے منت ترلے عمران خان کے ہو چکے ہیں وہ کہیں نہیں جانے والا. الیکشن ڈے پہ پتہ چلے گا. خواہ اس کے لوگ آزاد بھی کھڑے ہوں گے تو آپ لوگ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہی ہم بار بار کہتے ہیں. تو کب تک یہ ظلم جاری رکھ سکیں گے؟ 2 3 4 5 6 مہینے، سال. لیکن عمران خان تو ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو اگر اس قسم کا چیف الیکشن کمشنر ہو، جس کا نام لینا میں گناہ سمجھتا ہوں اس شخص کا. یعنی دیکھیں، اور صرف یہ نہیں ہے، یہ دیکھ لیا جو چیف الیکشن کمشنر، وہ تو ذاتی نوکر ہے، مجھے معلوم ہے، اس کی پوری ہسٹری آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اس سے پہلے. تو اب وہی شخص عمران خان کو بلا رہا ہے. اور دوسری طرف ہمارا عدالتی نظام، یہ بھی عمران خان کو کیسے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، کس طرح ظلم روا رکھا جاتا ہے. لیکن وہ کوئی شکایت نہیں کر رہا، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا. کہتے جو مرضی ہے کرنے دو، میں نہ ٹوٹنے والا ہوں نہ میرے اعصاب کمزور ہوں گے. میں آپ کا مقابلہ کروں گا اور حق و سچ کا مقابلہ کروں گا. اور وہ کر رہا ہے پوری. ہاں، یہ ایک اور چیز ہے کہ ہم میں وہ ہمت والی چیز ہم پاکستان نامی قوم میں تو ہے نہیں. ورنہ یہ تو 2 گھنٹوں کا کام بھی نہیں تھا. یہ کون سے یہ جج ہوتے یا یہ چیف الیکشن کمشنر ہوتا، یہ بیوروکریسی ہوتی، یہ نظام ہوتا، یہ اس کو عمران خان 2 گھنٹے میں گرا سکتا تھا. لیکن افسوس عوام پر. میں صرف یہاں بس زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر عوام چاہتے تو پورے نظام کو مفلوج کر سکتے تھے 2 گھنٹے کے لیے، اور کسی کو پھر بھاگنے کا راستہ بھی نہ ملتا. لیکن خیر، وہ وقت بھی آنے والا ہے. یہ بھی آپ ذہن نشین کیجئے اس بات کو کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے. اب آتے ہیں ذرا مریم نواز کا جو ایک شرمناک ویڈیو لیک ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں. کہ وہ کاشف عباسی کو کہہ رہی ہے کہ اقتدار لینے کے طریقے اور راستے مجھے بھی معلوم ہے. سیلف ریسپیکٹ کو قربان کرنا پڑتا ہے، بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں، حکم ماننا پڑتا ہے، خواہشات پر نانگا ناچنا پڑتا ہے. اور یہ راستہ مجھے بھی آتا ہے. یہ مریم نواز آج خود کہہ رہی ہے. یعنی آپ خود سوچئے کہ یہ عورت کیا کچھ نہیں کر سکتی. اور یہ جو جتنا ڈرامہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بغیر کسی وجہ سے نہیں ہے. اس کے پاس بڑے بڑے ویڈیوز ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس ویڈیو کا کھیل ہے. یعنی پاکستان ویڈیوستان بن گیا ہے. یعنی وہ جو دنیا کا ایک مسلمہ، یعنی مسلمانوں کا مسلمہ ایٹمی قوت ہے، اتنی طاقتور ہمارے افواج ہے، اتنا طاقتور ہمارا ملک ہے، لیکن وہ ویڈیو کے معاملے میں سرنگوں ہے اس خاتون کا. اللہ تعالیٰ اس خاتون کے شر سے پاکستان کو اپنے امان میں رکھے، میں یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن اس وقت عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف اس کا وہ زر خرید وہ انصار عباسی جو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان تو دستک دے رہا ہے کہ میرے ساتھ بات کرو، مجھے معافی دو، لیکن اسٹیبلشمنٹ بات نہیں مان رہی. یہ بہت منافق انسان ہے. اس کی داڑھی جس طرح اس نے چھوڑی ہے یہودیوں کی طرح، اس بات کو چھوڑ دیجئے. داڑھی یہود بھی چھوڑتے ہیں. لیکن یہ شخص اندر سے کتنا کالا اور بدنیت انسان ہے. اور یہ جب بھی موقع پاتا ہے، یہ ایک نیا داستان، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، لیکن دھڑلے سے یہ شخص جھوٹ بولے گا اور بولتا رہے گا. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ مریم نواز کے کیا گزارشات اور ویڈیو میں ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہے اور وہ کر کے اس نے دکھایا. ایک طرف یہ ویڈیو لیک ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ سارا ریلیف بھی شروع ہو گیا، اقتدار بھی آنا. لیکن اقتدار میں نہیں آ سکتے آپ. میں بار بار کہتا ہوں، یہ قوم آپ کو اقتدار لینے نہیں دے گی. یہ نظام تو آپ کو سب کچھ لینے دے گا، لیکن قوم نہیں دے گی. اور جس دن یہ شب خون مارا گیا اس ملک پر، تو پہلے اسے میں اطلاع دیتا ہوں کہ یہ جو ڈالر کی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ نیچے آ رہا ہے، یہ 500 سے اوپر چلا جائے گا. پاکستان کی سٹیبلٹی کو تباہ اور برباد کر دو گے، اس ملک کا رہنا محال ہو جائے گا. تو یہ جو کچھ آپ کا پروگرام ہے الیکشن میں، وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے عوام. اور اس دن آپ کو پتہ چلے گا جس دن آپ الیکشن کریں گے اور اس میں آپ لوگ یہ کوشش کریں گے، یعنی اس کو گرانے کے لیے، یعنی کہ بکسے بھر کر لائے جائیں گے آپ کے ساتھ. پھر اس دن عوام کیا کریں گے؟ یہ خاموشی کو، یہ جو طوفان سے پہلے جو خاموشی ہے، اس کو بہت بڑا خطرہ سمجھیے اپنے لیے. اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا اس ملک میں اور اس نظام کو کیسے گرایا گیا.
تو یہ اس وقت وقتی طور پر جو خوشیاں مل رہی ہیں شریف خاندان کو ملنے دو، لیکن ان کے لیے اب نواز شریف پاکستان سے باہر نہیں جا سکے گا۔ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور اس نے بالکل بوٹوں پر منہ رکھ دیا ہے، اس کی بیٹی نے بھی رکھ لیا ہے، لیکن اس کے دل سے یعنی کہ جو بغض افواج پاکستان ہے وہ کبھی نکل نہیں سکتا۔ یہ کسی وقت بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اس آدمی کے منہ سے کیا نکلے گا، اور پھر ہم پوچھیں گے کہ جو شخص آپ کے ساتھ کھڑا تھا، پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، وہ تو جیل میں پڑا ہے، اور ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی وجہ سے ان کو کیسے سے یعنی انصاف کا جو یہ دوغلا نظام ہے پاکستان کا، شرمناک نظام، یہ کس طرح ریلیف دے رہا ہے اس مجرم شخص کو، یا اس کی بیٹی کو، یا اس کے خاندان کو۔ اور اس وقت یعنی سامنے نظر آ رہا ہے کہ سرکاری ملازمین ہزاروں کے لحاظ سے جلسے میں شریک ہوں گے، مینار پاکستان میں زبردستی لایا جائے گا، اور 1400 گاڑیوں کا انتظام ہو گیا، بسوں کا، اور 2 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ لگایا جائے گا۔ اب 2 ارب ان کے لیے تو یہ عشر عشیر بھی ان کے دولت کا نہیں ہے، یہ 2 ارب کیا 200 ارب لگانے کی بھی کوشش کریں گے۔ یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے بھی دیں گے تو تب بھی ان کی دولت پر فرق نہیں پڑے گی، جس طرح انہوں نے پاکستان کو نوچا ہے، جس طرح لوٹا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو طاقتور ہیں ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا، نظر آ رہا ہے لیکن وجہ اس میں کچھ اور ہے۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ جو 75 سال سے ہم کر رہے تھے اس ملک کے ساتھ، ایک شخص پیدا ہو گیا جس کا نام عمران خان ہے، اور وہ تو ہمیں اس طرح کرنے نہیں دے گا، اور اس دفعہ اگر الیکشن ہوگا تو الیکشن میں اور اس کو فری فیئر الیکشن دیا جائے تو پھر تو ہمارے لیے وہ جو ہم جو کر رہے تھے 75 سال سے وہ نہیں کر سکیں گے۔ سب کو اکاؤنٹیبل وہ شخص بنائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن قانون اور حق و سچ کے ساتھ چلنا تو یہ لوگ کیا برداشت کر سکتے ہیں، حق و سچ کے ساتھ جانا۔ تو اب تک ہاں 1 منٹ، ایک جو بات رہ گئی تھی، اب شیخ رشید کی بات ہے کہ وہ بھی انٹرویو دینے والا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، بوڑھا شخص ہے، یعنی 70+ ہے، بہت سی بیماریاں ہیں، اگر وہ انٹرویو دے بھی دے گا تو کیا ہے؟ یہ خود یہ نظام اور یہ طاقتور خود کو ننگا کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے بہت جلد۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بار بار ان لوگوں سے جو کہ فرنٹ لائن میں ہے پی ٹی آئی کے، کہتے ہیں کہ جو حلف آپ لوگوں نے طریقہ شروع کیا تھا حلف اٹھانے کا قرآن پر، وہ جاری رکھو، کیونکہ آپ نے تو کہنا ہے، پہلے دن کہہ دو ہاں ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اور 9 مئی کو بھی مسترد کرتے ہیں، عمران خان کی پالیسیوں کو بھی مسترد کرتے ہیں، لیکن حلف لو، پہلے حلف دے دو۔ جس طرح کے دوسرے لوگوں نے 50 لوگوں نے دے دیے، تو آپ جتنے 150 200 250 بچے ہیں ان کو بھی حلف دینا، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو ووٹر ہے عمران خان کا اس کو بھی حلف دینا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی دور تک جا چکے ہیں کہ ان کو طریقہ نہیں آ رہا، یہ ان کے اعصاب ختم ہو چکے ہیں۔ جو عمران خان کے مخالفین ہیں، خواہ وہ نظام ہے، وہ طاقتور ہے، خواہ ہماری عدالتی نظام ہے، جو ان کے اعصاب ٹوٹ چکے ہیں۔ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور عوام عمران خان کو پلس کر رہے ہیں۔ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔